السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد۔ ایصال ثواب جائز اور ناجائز امور کتاب میں ہم ان امور کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جن کا فائدہ میت کو نہیں پہنچتا۔ تو اس میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے چراغ جلانا۔ قبر پر چراغ جلانا ایک فضول اور بے معنی رسم ہے جو فقط جہل پر مبنی اختراع ہے۔ جس طرح نقلی طور پر یہ صحیح اور درست نہیں ہے، ایسے ہی عقلی طور پر بھی ایک جاہلانہ رسم ہے۔ قبر میں مدفون شخص کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جو عبادت کے طور پر لوگوں میں چل نکلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اس عمل کو مجوس کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز اور بدعت کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتبع الجنازۃ بنار ولا صوت، کہ جنازے کے ساتھ نہ آگ کو لے جایا جائے اور نہ ہی آواز بلند ہو۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 426۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت کرتے تھے کہ ہمارے جنازے کے ساتھ آگ لے کر نہ جانا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس عمل کے بدعت ہونے کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو لوگ قبروں پر چراغ جلاتے ہیں ان کا مقصد تقرب الہی ہوتا ہے۔ ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ چراغوں کے جلانے سے قبروں کی زیارت کرنے والے کو کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ تو اس وقت بھی چراغ جلاتے ہیں جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے۔ پس لوگوں کے اس نظریے اور عقیدے کی بنا پر یہ عمل بدعت ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے کل، تیجا، ساتواں وغیرہ۔ ایصال ثواب کی خاطر مروج رسوم میں سے بعض ایسی رسوم ہیں جن کا پورا کرنا فرض سمجھ لیا گیا ہے۔ چاہے کوئی شخص جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، وہ ان رسوم کو ادا کرنا لازمی اور ضروری سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان رسوم کو ادا نہ کرے تو مولوی صاحب میت کو بخشوانے کا جھانسا دے کر اہل خانہ کو اس پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے قرض پکڑ کر ان رسوم کو ادا کریں۔ کل، تیجا، ساتواں، 10واں اور 40واں وغیرہ ایسی رسوم ہیں جو لوگوں نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر لی ہیں، جبکہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی نے رسم چہلم کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ رسم چہلم منانا فرعونیوں کی رسم ہے۔ اسلام سے قبل فرعونی یہ رسم منایا کرتے تھے اور پھر ان سے دیگر قوموں میں یہ رسم پھیل کر عام ہو گئی، لہٰذا یہ ایک بہت بری بدعت ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے اس کی تردید ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کر لی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ فضیلت الشیخ عطاء اللہ ساجد سنن ابن ماجہ میں فوائد و مسائل ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فوت شدہ بزرگوں کے لیے دعا کا کوئی مخصوص وقت یا مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ کل، 10واں، 40واں، برسی وغیرہ محض رسمیں ہیں جو ہندوؤں کی نقل میں مسلمانوں نے اختیار کر لی ہیں۔ شرعی طور پر ان کا کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا ان پر ثواب کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ اس کے بعد تیسرا موضوع ہمارا ہے مجلس عزاء اور محفل میلاد و نعت وغیرہ۔ مجلس عزاء اور محفل میلاد و نعت وغیرہ بھی ایصال ثواب کے نام پر مروج بدعات میں سے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ رحمہ اللہ ان مجالس و محافل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کی ایک صورت شیعہ حضرات میں رائج ہے اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مجلس عزاء۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے کسی ذاکر کو بلا کر مصائب اہل بیت اور مصالب صحابہ کرام پر تقریر ہوتی ہے اور حاضرین کو لنگر کھلا کر سمجھ لیا جاتا ہے کہ مرنے والے کی بخشش کا سامان کر لیا گیا ہے۔ انہی کی دیکھا دیکھی بدعت پسند اہل سنت کہلانے والے، جن کو بریلوی عموماً کہا جاتا ہے، محفل میلاد یا محفل نعت کے نام سے اجتماع کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب روز افزوں ہے۔ بعض حضرات ختم چہلم کے موقع پر ایسا کرتے ہیں اور بعض اس سے آگے پیچھے اس قسم کی محفلیں کر کے اس کو میت کے حق میں ایصال ثواب کے لیے نہایت کارگر اور تیر بہدف نسخہ سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایجاد بندہ رسم ہے اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، جو حدیث رسول کی روح سے شر الامور یعنی بدترین کام ہے۔ جب بدعت پر اجر و ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے تو اس کے ذریعے ایصال ثواب کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے ایصال ثواب کے نقطہ نظر سے اہل تشیع کا مجلس عزاء و محفل ماتم برپا کرنا یا اہل بدعت کا محفل میلاد یا مجلس نعت کا اہتمام کرنا دونوں بے فائدہ ہیں۔
ان سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور بقول غالب دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کا مصداق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں یوم عاشورہ اور شعبان کی 15ویں شب قبرستان جانا کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو پڑھا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔